بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سامعین گرامی، حضرت امام حاکم بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب مستدرک میں اس روایت کی تخریج فرمائی ہے، اور علامہ ذہبی جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، یہ بھی علامہ ذہبی، انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا کہ یقیناً امام حاکم نے اس کتاب میں اپنی کتاب میں جو اس کو روایت کیا ہے یہ صحیح روایت ہے، یعنی بخاری مسلم کے درجے کی روایت ہے۔ سوچنے والی بات ہے، بڑی اہم یہ حدیث ہے۔ اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انہوں نے کئی سال تک کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ یہاں پر کیا فرمایا اس کو سننے سے پہلے ایک بات سمجھیں۔ سب سے پہلے تو نیت کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت کی ہے، تو اس میں جان کتنی ہوگی، کتنی جاندار ہوگی یہ بات۔ کوئی باپ، وہ بھی باپ کیسا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، بیٹی کیسی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی، ایسا عظیم باپ اپنی عظیم بیٹی کو کوئی بات کی نصیحت کرے تو یقیناً اس میں جان ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو نیت کریں کہ جو تلقین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں یقیناً ہم بھی اس کو کریں گے۔ ایک چیز تو یہ، اور اس کا ترجمہ آپ غور کرنا کتنا جاندار ہے۔ اپنے مسائل کو صبح کے شام تک کے، شام سے صبح تک کے مسائل کو حل کرانے میں اس دعا کا کتنا اہم کردار ہوگا اگر ہم اس کو پڑھیں گے۔ یقیناً دوستو بزرگوں، اپنی دنیا ہم بدلتے دیکھیں گے۔ پریشانی کے بعد آسانی والا جو منظر ہے نا، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے دوستو بزرگوں۔ تنگ حالی کے بعد خوشحالی والا، اور جو بھی کہہ لیں آپ، جتنی بھی پریشانی ہے اس کے بعد آسانی والا، خوشحالی والا منظر اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے، یقین کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اگر اس دعا کا ہم اہتمام کریں گے تو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث وہ طویل ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ترغیب دی کہ تم ضرور بالضرور جو میں کہہ رہا ہوں نا اس کو غور سے سن کر اس پر عمل کرنا۔ روایت میں الفاظ ان کا ترجمہ ہے دوستو بزرگوں۔ کیا ہے وہ الفاظ اور کیا ہے وہ دعا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن کو غور سے سن کر پھر پڑھنے کے بارے میں فرمایا، تو صبح شام پڑھنا ہے ان کو، صبح شام۔ صبح یعنی فجر کی نماز کے بعد، شام کو یا تو عصر کے بعد پڑھ لیں یا مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ یہ کلمات ہیں وہ کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اسکرین پہ دیکھیں، صاف صاف لکھ رہا ہوں میں، صاف صاف یاد کریں، دل کے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ ہم نے ہو سکتا ہے بہت سو کے دعا پڑھتے سنا ہوگا، ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ یاد کر لیں آپ، اسکرین شاٹ لے لیں، آپ پوز کر لیں ویڈیو کو، دیکھ لیں وہاں، یاد کر لیں۔ یا حی یا قیوم، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ بڑا جاندار۔ اے زندہ ذات، اللہ تعالیٰ کی سے دعا ہو رہی ہے۔ یا قیوم، اے کائنات کے نظام کو سنبھالنے والی ذات۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تیری رحمت کی میں فریاد کرتا ہوں، تیری رحمت حاصل کرنے کے لیے تجھ سے میں دعا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں۔ اصلح لی شأنی کلہ، اے اللہ میرے سارے کام بنا دے۔ کتنی جاندار دعا، میرے سارے کام بنا دے۔ انسان کو کتنی پریشانیاں، دشواریاں بہت ساری آ جاتی ہیں، کام بڑے بڑے آ جاتے ہیں، بڑی بڑی مہم آ جاتی ہے، میرے سارے کام بنا دے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے آپ کے حوالے مت کر، اپنے نفس کے حوالے مت کر۔ اس لیے دوستو، یہ ایک عظیم باپ کی اپنی عظیم بیٹی کو، ایک نبی کی اپنی بیٹی کو نصیحت ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس نصیحت پہ عمل کریں اور اس کو ہم ضرور پڑھنے کا اہتمام کریں۔ صبح بھی پڑھیں، شام کو بھی پڑھیں، نمازوں کے بعد بھی پڑھیں۔ یقیناً بڑی جاندار دعا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔